شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبا وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر سے ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کریں گے۔ تو وہ تمام ناظرین جو ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت آدم و حوا زمین پر تشریف لے آئے، ان کے آنے سے نظام زندگی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اس طرح سے 20 ولادتوں میں 40 اولادیں ہو گئیں، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ اب ان کی شادی کی فکر ہوئی تو اس کا دستور اللہ پاک کی طرف سے یہ طے پایا کہ ایک جوڑے کے لڑکے سے دوسرے جوڑے کی لڑکی کا نکاح کیا جائے۔ اب دستور کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا قرار پایا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے طے ہوا۔ یہ دونوں بھائی حابیل اور قابیل اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل نے بکریاں پال رکھی تھیں۔ ہر ایک شادی کا خواہش مند تھا تاکہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ حضرت آدم و حوا کی تجویز سے ان دونوں لڑکوں کی شادیاں طے ہو گئیں، لیکن قابیل کو ان شادیوں میں لڑکیوں کی نسبت اعتراض تھا، اور چونکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ حسین و جمیل تھی اس لیے وہ خود اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اسلامی دستور کے خلاف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کو سمجھایا، لیکن حرص و لالچ خواہش نفسانی انسان کی دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہیں القاع ہوا کہ بیٹوں سے کہیں کہ اس مقصد میں سچائی معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے قربانی کریں، جس کی قربانی منظور ہو گئی اس کی مرضی کے مطابق یہ شادی کر دی جائے گی۔ لہٰذا دونوں بھائی اس قربانی دینے پر رضامند ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے قربانی بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی۔ حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک اونٹ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا اور قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر قربان گاہ میں پیش کر دیا۔ ہر ایک اپنا مقصد حاصل کرنے کی امید میں لگ گیا اور انتظار کرنے لگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حابیل خوش قسمت اور سچا تھا، اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اس کے بھائی قابیل کی قربانی نامنظور ہوئی۔ اس کے بعد بھی حابیل نے اپنے قابیل بھائی کو بہت سمجھایا اور نصیحتیں کی، اسے سرکشی سے باز رہنے کی کوشش کی اور اسے بتایا کہ تم اس بارے میں غلط انداز سے سوچ رہے ہو، لیکن وہ باز نہ آیا۔ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو کر رہا اور قابیل نے موقع پا کر حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا اور وہ اپنے باپ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گمشدگی پر پریشان ہو گئے اور اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگے، شاید کہ اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ یہ حابیل دنیا میں پہلا شخص ہے جنہیں قتل کیا گیا، اور اب قابیل کو یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں اور کیسے چھپائے۔ لہٰذا قابیل اسے ایک بوری میں ڈال کر اپنے پیٹھ پر لادے ادھر ادھر پریشان پھرنے لگا۔ اب وہ بہت ہی پشیمان اور بے چین تھا، اس کا ایک پل عذاب میں گزر رہا تھا، ادھر لاش بدبو چھوڑنے کو ہو رہی تھی، اور قابیل اپنے بھائی کی لاش کو اٹھائے دور نکل گیا۔ اسے جان چھڑانے کی اسے کوئی تدبیر نہیں سوچ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے جسم کی حفاظت اور اکرام منظور تھا اور میت کو دفن کرنے کا ایک طریقہ بنانا مقصود تھا۔ اس بے وقوف کو سبق سکھانا بھی مطلوب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کا ایک طریقہ پیدا فرمایا، اسے کالے کوے کا شاگرد بنا دیا، اور وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو اس کے قریب بھیجا جو ایک دوسرے کوے کی مردہ لاش لیے ہوئے تھا۔ وہ کوا آیا، اس نے اس کے سامنے ایک گڑھا کھودا، اس میں اس مردے کوے کو دبا دیا، جس سے اس نے کوے سے یہ طریقہ سمجھا تو اس نے بھی اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو گڑھا کھود کر اس میں رکھ دیا اور مٹی ڈال دی اور اسے دفن کر دیا، اور کہا ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر سکا۔ لہٰذا وہ بہت نادم اور پشیمان ہوا۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔